فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمود حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 52 پڑھیں گے۔ 28واں باب اسیران آل رسول کا مختصر تعارف۔ اسیران اہل بیت کی بعض اہم شخصیات کے مختصر مگر جامع حالات کا تذکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ صفحہ نمبر 597۔ نمبر 2، امام محمد بن علی باقر علیہ السلام۔ ولادت باسعادت، آپ کی ولادت باسعادت یکم رجب المرجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں واقع ہوئی۔ واقع کربلا میں آپ اپنے ابو و جد کے ہمراہ موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 برس تھی۔ القاب شریفہ، آپ کے بہت سے القاب ہوئے مبارکہ سب سے زیادہ مشہور لقب باقر ہے، جس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے۔ بقر کے لغوی معنی شگافتہ کرنے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس نے زمین کو شگافتہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے المفصول المہمہ، صفحہ نمبر 190، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 120۔ کہا جاتا ہے اس نے زمین کو شگافتہ کیا، یعنی اس کو چیرا اور اس کے پوشیدہ اسرار کو واضح کیا۔ آپ کو اسی مناسبت سے باقر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے خزائن علوم و معارف کے اسرار و رموز اور احکام کے حقائق کو واضح کر دیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہی علم کے شگافتہ کرنے والے، اس کو جمع کرنے والے اور اس کے علم بردار ہیں۔ آپ کا یہ لقب گرامی خود رسول اللہ نے تجویز فرمایا تھا۔ چنانچہ المفصول مہمہ صفحہ نمبر 193 اور سوائق محرق اور سوائق صفحہ نمبر 199 میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت نے ان سے فرمایا، اے جابر، عنقریب تم امام حسین کی اولاد میں سے میرے ایک فرزند سے ملاقات کرو گے جو میرا ہم نام ہوگا، جو کہ علم کو شگافتہ کرے گا، یعنی علم کے چشمے جاری کرے گا۔ جب تم ان کو دیکھو تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ کتاب کا حوالہ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 199۔ آپ کا علم و فضل، صاحب نور الابصار صفحہ نمبر 143 میں اور ابن صباح مالکی فصول مہمہ صفحہ نمبر 192 میں بحوالہ الارشاد لکھتے ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام سے زیادہ مشہور اور زیادہ صاحب فضل و جلالت ہے، اور اولاد امام حسن و حسین میں سے کسی سے اس قدر علم دین و سنن اور علم قرآن اور فنون ادب ظاہر نہیں ہوئے جس قدر امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ سے جلیل القدر تابعین اور جید علماء نے علوم دینیہ حاصل کی، اور آپ کے متعلق محدث شہیر مالک بن عین جہنی کہتا ہے، اگر لوگ علم قرآن حاصل کریں تو قریش اس علم میں امام باقر علیہ السلام کے عیال ممنون احسان ہیں۔ آپ کا زہد و تقوی اور اخلاق فاضلہ، ابن حجر مکی سوائق محرقہ صفحہ نمبر 199 میں فرماتے ہیں، آپ علم و عبادت اور زہد و تقوی میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے قائم مقام تھے۔ ابن صباح مالکی الفصول المہمہ صفحہ نمبر 192 میں فرماتے ہیں، آپ ہی علم کے سینے کو چیرنے والے، اس کے جامع اور اس کے علم بردار ہیں، اور اس کے آبدار موتیوں کو ٹانکنے والے ہیں۔ آپ پاکیزہ دل، نیک سیرت، طاہر النفس اور شریف الاخلاق تھے، جن کے اوقات
اللہ کی اطاعت سے آباد رہتے تھے اور مقام تقوی و طہارت میں راسخ القدم تھے۔ ابن صباغ لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر اپنے علم و فضل، ریاست علمیہ اور امامت کبریٰ کے حامل ہونے کے باوجود مشہور ترین سخی تھے۔ اسود بن کثیر نے آپ کی خدمت میں تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے اس کو 700 درہم عطا فرمایا اور فرمایا فی الحال ان کو صرف کرو، جب یہ ختم ہو جائیں تو مجھ کو آگاہ کر دینا۔ کتاب کا حوالہ ہے المفصل المہمہ صفحہ نمبر 197۔ آپ کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ صواعق محرقہ صفحہ نمبر 199 میں ہے۔ آپ 58 برس کی عمر میں اپنے والد ماجد کی طرح زہر سے شہید ہوئے اور سن شہادت 117 ہجری ہے، صحیح 114 ہجری ہے۔ 7 ذی الحجہ۔ ہر دو اماموں کے حالات کا یہ اجمالی مگر جامع خاکہ اپنی کتاب اثبات الامامت از صفحہ نمبر 272 تا صفحہ نمبر 275 لیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت زینب بنت علی علیہم السلام۔ ولادت باسعادت۔ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مگر صحیح ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 5 جمادی الاولیٰ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 22-23، خصائص زینبیہ و سیرت جناب زینب صفحہ نمبر 17 وغیرہ۔ آپ جناب صدیقہ کبریٰ کی بڑی صاحبزادی اور امام حسین سے قریباً 2 سال چھوٹی تھیں۔ بعض آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد جناب مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ ان کو حضرت امیر کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا ان کا نام تجویز فرمائیے۔ آج جناب نے فرمایا میں حضرت رسول خدا پر کس طرح سبقت کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضرت کہیں سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس آئے اور ان کی خدمت میں نام تجویز کرنے کی درخواست پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا میں خداوند عالم پر کس طرح سبقت کر سکتا ہوں۔ اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ درود و سلام کے بعد کہا کہ خداوند ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مولود کا نام زینب رکھ دیجئے، کہ خدا نے ان کے لیے یہی نام تجویز کیا۔ پھر جبرائیل نے ان مصائب و آلام کی خبر دی جو اس مقدورہ پر وارد ہونے والے تھے۔ سن کر حضرت روئے اور فرمایا جو میری اس بیٹی کی مصیبت پر روئے گا وہ اجر و ثواب میں اس کے بھائی حسن و حسین کے مصائب پر رونے والے کی مانند ہوگا۔ کتاب کا حوالہ ہے زینب کبریٰ صفحہ نمبر 21۔ القاب مبارکہ۔ جناب زینب عالیہ علیہم السلام کے بہت سے القاب ہیں، جن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں: نمبر 1 صدیقہ صغریٰ، نمبر 2 عقیلہ بنی ہاشم، نمبر 3 عالمہ غیر معلمہ، نمبر 4 عابدہ آل علی، نمبر 5 شریکۃ الحسین، اور مشہور کنیت ام کلثوم ہے۔ تعلیم و تربیت۔ اس بی بی کی تعلیم و تربیت اور خاندانی عظمت و جلالت کا اندازہ کیوں کر لگایا جا سکتا ہے، جس کے نانا جناب رسول خدا اور بابا علی مرتضیٰ، والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا، ایک بھائی حسن مجتبیٰ اور دوسرے حسین سید الشہداء ہوں، اور انہی بزرگواروں کی آغوش تربیت میں نشو و نما پائی ہو، اور جسے امام زین العابدین علیہ السلام عالمہ غیر معلمہ اور فہمت غیر فہمہ کا جلیل القدر لقب عطا فرمائے۔ امام کے اس کلام حقیقت ترجمان سے تو یہ واضح و عیا ہوتا ہے کہ صدیقہ صغریٰ علم لدنی کی مالک ہیں۔ راشد الخیری نے لکھا ہے، کتاب کا حوالہ ہے سیدہ کی بیٹی۔ ایثار و قربانی اور دانش مندی، استقامت و استقلال، صداقت اور جرأت، تواضع اور مہمان نوازی، زہد و تقوی، عبادت اور ریاضت، خلق و کرم، سادگی و پاکیزگی، ان تمام صفات کا بی بی زینب میں جمع ہو جانا نہ صرف اثر تھا ان کے بزرگوں کے خون کا جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، بلکہ فیض تھا اس ماحول اور صحبت کا جس میں انہوں نے آنکھ کھولی اور بچپن اور کنوار پناہ گزارا۔ پھر سونے پر سہاگا اس محترمہ اور مقدسہ ماں کی تربیت تھی جس نے غیروں تک کو جانور سے انسان، پیتل سے سونا اور پتھر سے ہیرا بنا دیا۔ اور جناب زینب کے ارشادات اور خطبات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مختلف علوم یعنی قرآن و تفسیر، ادب و علم، کلام و بیان پر یہ پوری طرح حاوی تھیں۔
جو نتیجہ تھا جناب امیر کی تعلیم کا اور آپ کے حصول تعلیم کی صلاحیت کا۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت زینب، صفحہ نمبر 20۔ زینب عالیہ کے بچپن کا ایک واقعہ۔ سچ ہے وہ زینب عالیہ جس نے بڑے ہو کر شریکت الحسین بننا تھا، بعد واقع حائلہ کربلا میں مثالی کارہائے نمایاں انجام دینے تھے۔ ان کا بچپن ہی ان کے مستقبل کے درخشاں و تاباں ہونے کی غمازی کر رہا تھا۔ بعض آثار و اخبار میں موجود ہے کہ بی بی کا بچپن تھا، جناب امیر ان کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے اور دل بہلانے کے لیے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ فرمایا بیٹی کہو ایک، بی بی نے کہا واحد۔ پھر فرمایا بیٹی کہو اثنین، دو، بی بی خاموش ہو گئی۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی بولو۔ بی بی نے عرض کیا بابا جان مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ جس زبان سے ایک بار ایک کہہ دیا اسی زبان سے اب دو کہوں۔ بی بی کا یہ شگفتہ اور معاہدانہ جواب سن کر جناب امیر خاموش ہو گئے اور بی بی کو سینے سے لگا لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب زینب کبریٰ للشیخ جعفر العقدی نقدی النجفی، صفحہ نمبر 46-47۔ شکل و شمائل۔ اخبار و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قد بلند و بالا، چہرہ نورانی تھا اور وقار و سکینہ میں مثل ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی تھیں۔ عصمت و حیا میں مثل فاطمۃ الزہرا، فصاحت و بلاغت اور طرز تکلم میں مثل علی مرتضیٰ کے، علم و بردباری میں مثل حسن مجتبیٰ کے، شجاعت و اطمینان قلب میں مثل حسین سید الشہداء کی تھیں۔ صاحب خصائص و زینبیہ لکھتے ہیں کہ آپ کشیدہ قامت تھیں، چہرہ انور سے روب حیدری اور جلالت نبوی آشکار تھا۔ اعضا متناسبہ آپ کی بزرگی و محبت پر دال تھا۔ آپ فضائل سوریہ اور معنویہ کی مجموعہ تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت زینب و مطبوعہ دکن، صفحہ نمبر 18۔ جناب زینب عالیہ کی تجویز۔ اگرچہ صحیح تاریخ اور ماہ و سال کا تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا مگر اس قدر اجمالاً معلوم ہے کہ جب بی بی عالم سن بلوغ کو پہنچی تو حضرت امیر نے ان کا عقد نکاح آپ کے چچا زاد بھائی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرح آپ کی رسم نکاح بھی بڑی سادگی کے ساتھ ادا کی گئی۔ مسجد میں خود جناب امیر نے نکاح پڑھایا اور خاندان کی عورتوں نے دلہن کو حضرت عبداللہ کے گھر پہنچایا اور دوسرے روز حضرت عبداللہ نے دعوت ولیمہ کی۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت مذکورہ، صفحہ نمبر 26۔ جناب بی بی عالم کو جہیز کیا دیا گیا اس کی تفصیل بھی کتب سیر و تواریخ سے دستیاب نہیں ہو سکی۔ ظن غالب یہی کہ اس سلسلے میں بھی جناب امیر نے حضرت رسول خدا کی تعصیح کی ہوگی، واللہ عالم عند اللہ۔ جناب زینب عالیہ کی طرز بود و ماند اور امور خانہ داری۔ یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ بی بی عالم امور خانہ داری میں مہارت تامہ رکھتی تھیں۔ جہاں رہیں گھر کو نمونہ جنت بنا دیا۔ شادی سے قبل والد کے گھر میں تھی تو تمام گھر کا نظم و نسق آپ ہی کے متعلق تھا، اور شوہر کے گھر گئی تو اسے حسن انتظام سے رشک جنت بنا دیا۔ راشد الخیری نے لکھا کہ ان کی سلیقہ شعاری میں یہ عادت بھی شامل تھی کہ وہ فضول اور بیکار کوئی چیز گھر میں نہ رکھتی تھی۔ کھانا ضرورت کے مطابق تیار کرتی اور وقت پر تیار کرتی۔ جب تمام مرد اور بچے یا مہمان کھانے سے فارغ ہو جاتے تب کھاتی اور جو بچ جاتا اٹھا کر نہ رکھتی بلکہ کسی بھوکے کو کھلا دیتی۔ کفایت و نظم ان کے تمام کاموں میں جلوہ گر ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خرچ نہ کرتی۔ ان کی خانہ داری میں غریبوں، بے کسوں اور یتیموں کی مدد بھی شامل تھی، جن کی امداد میں ہمیشہ بلند حوصلگی سے کام لیتی۔ اپنی محترم ماں کی طرح انہیں بھی اچھے کھانوں کا شوق نہ تھا۔ جو کچھ میسر آتا اس پر صبر و شکر کرتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے یہ الفاظ زینب بہترین گھر والی ہیں بتا رہے ہیں کہ سیدہ کی بیٹی خانہ داری میں کس قدر ماہر تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے سیدہ کی بیٹی۔ بی بی عالم کے شرم و حیا کا ایک واقعہ۔ یحییٰ مازنی کا بیان ہے کہ مدینہ منورہ میں جناب امیر کے اس گھر کے جوار میں ایک مدت مدیر تک رہا ہوں۔
جس میں جناب زینب عالیہ رہتی تھی۔ خدا کی قسم اس پوری مدت میں نہ میں نے کبھی ان کا قد و قامت دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب زینب کبریٰ صفحہ نمبر 28 طبع نجف۔ بی بی کی جلالت قدر کی انتہا۔ بی بی عالم کی عظمت و جلالت کا کچھ اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو بعض اخبار سے واضح و اشکار ہوتا ہے کہ بی بی عالم اپنے بھائی امام حسین کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تو امام عالی مقام ان کا اٹھ کر استقبال فرماتے اور اپنی جگہ پر ان کو بیٹھاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب مذکور صفحہ نمبر 29۔ جناب زینب کا زہد و تقوی۔ جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے، آپ کے کثیر التعداد اور جلیل القدر القاب میں سے ایک لقب زاہدہ بھی ہے۔ آپ نے زہد و تقوی اپنے والدین شریفین سے وراثت میں پایا تھا۔ آپ کے زاہد و تقوی کے متعلق راشد الخیری لکھتے ہیں کہ زینب کبریٰ کا زہد و اتقاء اس درجے کا بلند ہے کہ بہت کم عورتوں کا نصیب ہوا ہوگا۔ دنیا کی زینتوں، دنیا کی لذتوں، دنیا کے ساز و سامان سے انہیں دلچسپی نہ تھی۔ دنیاوی خوشحالی، دنیاوی عشرت اور دنیاوی راحت پر وہ ہمیشہ ابدی راحت کو ترجیح دیتی تھی۔ ان کا قول تھا کہ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے کوئی مسافر چند لمحوں کے لیے تکان دور کرنے کے واسطے آسائش کی جگہ ٹھہر جائے۔ بی بی زینب کا تقوی اس درجہ بڑھا ہوا تھا کہ کسی مشتبہ چیز کو احتیاط کی بنا پر استعمال نہیں کیا، خدا کی رضامندی کے حصول میں کوشاں رہیں اور خدا کے بندوں کی دل آزاری کی کبھی روادار نہ ہوئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب زینب الکبریٰ للشیخ جعفر النقدی صفحہ نمبر 84۔ جناب صدیقہ صغریٰ کی عبادت و اطاعت۔ جناب صدیقہ صغریٰ کی عبادت و اطاعت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کو عابدہ آل علی کے جلیل القدر لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ بی بی عالم کا مقام عبادت اس قدر بلند ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب زینب الکبریٰ للشیخ جعفر النقدی صفحہ نمبر 84۔ دعائے خیر کرنے کی درخواست کریں۔ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ اللہ اللہ جس مقدرہ سے امام نماز شب میں دعائے خیر کرنے کی درخواست کریں، اس معظمہ کی عبادت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بی بی عالم کو عبادت خدا بجا لانے کا کس قدر شوق و ذوق تھا، اس کا کچھ اندازہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اس بیان حقیقت ترجمان سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے جناب بی بی عالم کی عبادت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کتاب کا حوالہ ہے مذکورہ بالا یعنی کتاب زینب کبریٰ للشیخ جعفر النقدی۔ باوجود ان مصائب و شدائد کے جو شام کے سفر میں ہمیں درپیش آئے، میری پھوپھی جناب زینب نے پھر بھی نماز تہجد ترک کبھی نہیں کی۔ جناب زینب عالیہ کا ایمان باللہ و توکل الی اللہ ویسے تو بی بی عالم کی تمام زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ ان کے ایمان باللہ اور توکل الی اللہ کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے، مگر اس کا سب سے عمدہ عملی مظاہرہ اس وقت ہوا جب شہادت حسین کے بعد مقدرات عصمت و طہارت کو اسیر کر کے وہاں سے گزارا گیا جہاں سید الشہداء کی لاش مطہر مع اعضاء و انصار کی لاشیں مقدسہ کے بے گور و کفن تپتی ہوئی ریت پر خاک و خون میں غلطاں پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اگر کوئی رستم زماں بھی ہوتا تو یہ جاں گداز منظر دیکھ کر اس کا زہرہ آب ہو جاتا، مگر امام صابرین کی بہن نے پورے صبر و ثبات اور یقین و اعتماد کے ساتھ بارگاہ قدرت میں دست دعا بلند کر کے یوں عرض کیا، بار الہ اپنے دین کے تحفظ کے سلسلے میں ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 367۔ بی بی عالم کا یہ قول و فعل آپ کے معرفت الہی اور توکل الی اللہ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی بین دلیل ہے۔ ایسی جاں گزین
مصیبت کے وقت تسلیم و رضا کی یہ کلمے بطلۂ کربلا ہی فرما سکتی تھی۔ جناب زینب کی امام حسین علیہ السلام سے محبت و الفت۔ جناب زینب عالیہ کو بچپن سے ہی اپنے بھائی حسین سے جو بے پناہ محبت تھی اور آخری دم تک رہی، اس کی مثال اس عالم رنگ و بو اور دنیا نفسا نفسی میں بہت کم ملے گی۔ مورخین نے لکھا کہ آپ کی امام حسین سے محبت و الفت کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ نماز کا قصد فرماتی تو پہلے حضرت سید الشہداء کے روح اقدس کو دیکھ لیا کرتی تھیں۔ یہی دلی محبت تھی جس نے آپ کو مجبور کیا کہ گھر بار آل اولاد امن و راحت کو خیر آباد کہیں اور اپنے عزیز بھائی کے ساتھ سفر پر خطر اختیار کریں۔ روز عاشورہ اور بعد شہادت حسین قید و در بدری صحرا نوردی کے وہ شدید مصائب برداشت کریں جو اگر پہاڑوں پر پڑتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور پھر ان بلاؤں مصیبتوں پر صبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں۔ بقول صاحب تراز المذہب، کسی نبی یا ولی کی ذریت سے کسی بھی بیوی پر ایسے مظالم و مصائب نہیں وارد ہوئے جو جناب زینب پر گزرے، اور نہ کسی بیوی نے ایسے شدید مصائب واقع ہونے پر اس طرح صبر و شکر اور حلم کا مظاہرہ کیا جو آپ نے کیا۔ سیرت کتاب کا حوالہ ہے سیرت جناب زینب، صفحہ نمبر 22۔ واقع کربلا میں شریکۃ الحسین کا حصہ۔ شہادت امام کے بعد بعض ایسے جگر خراش اور دلدوز واقعات درپیش آئے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے بزرگوار کے ہاتھوں سے زمام صبر و شکیبائی چھوٹنے لگی، مگر اس مجسمہ صبر و ثبات بی نے امام کو تسلی اور دلاسا دیا۔ ان تمام واقعات کی تفصیل سابقاً گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ بات اہل انصاف کے نزدیک مسلم الثبوت ہے کہ واقع کربلا کی تصویر میں رنگ عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب عالیہ نے بھرا ہے، اور اس پیکر میں روح حیات جاویدانی بنت علی کے بازار اور دربار کوفہ و شام میں عدیم النظیر خطبان نے ڈالی ہے، اور خواب غفلت میں سوئی ہوئی دنیا کو اس خواب گراں سے بی عالم کی اسیری نے بیدار کیا ہے، اور مظلوم کربلا کی مظلومیت و حقانیت کا یگانوں اور بیگانوں سے اقرار بنت زہرا نے کرایا، اور امام کی شہادت کو 4 چاند اسی نواسی رسول نے لگائے ہیں۔ حد ہو گئی کہ یزید ایسے ظالم کے دارالحکومت دمشق میں مظلوم بھائی کی پہلی مجلس عزا اور ماتم برپا کرنا بھی آپ کا ہی زرعی کارنامہ ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں بلا خوف رد کہا جا سکتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں شریکۃ الحسین ہیں۔ وفات حسرت آیات اور مدفن شریف۔ جناب زینب عالیہ کی تاریخ وفات میں بہت اختلاف ہے۔ ہاں اس قدر مسلم ہے کہ رہائی کے بعد جناب بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہیں، اور بھائی اور دیگر اعضاء کے غم میں گھل کر بہت جلد دار فانی سے دار جاویدانی کی طرف انتقال کر گئیں۔ صاحب زینب کبریٰ نے معتبر حوالہ جات سے کتاب کا حوالہ ہے زینب کبریٰ، صفحہ نمبر 165، طبع نجف الاشرف۔ صاحب زینب کبریٰ نے معتبر حوالہ جات سے آپ کی تاریخ وفات 15 رجب المجرب سن 62 ہجری ثابت کی۔ ہمیں بھی ان کی تحقیق سے اتفاق ہے۔ اسی طرح ان کے مدفن اور کیفیت وفات میں بھی شدید اختلاف ہے۔ مشہور شامی ہے، مگر کئی ایک محققین کے نزدیک ان کا مدفن مدینہ میں، اور متعدد ارباب سیر و تواریخ کا رجحان مصر کی طرف ہے۔ ہاں یہاں اس اختلاف کی تنقیح و حقائق ماحول حق کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہاں صرف اس قدر اشارہ کیا جاتا ہے کہ تاریخی شواہد و قرائن کی بنا پر ہمارا میلان و رجحان سب سے زیادہ مصر اور اس کے بعد مدینے والی قول کی طرف ہے۔ اگر خداوند عالم توفیق عطا فرمائے تو ہر سیز مقامات مقدسہ پر اس موسم اسلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 605، نمبر 4، جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ معظمہ پیغمبر اسلام کی چھوٹی نواسی اور علی و بطول کی منجلی صاحبزادی ہیں۔ ان کا نام نامی و اسم گرامی بھی زینب اور کنیت ام الکلثوم۔ کتاب کا حوالہ ہے منتهى الاعمال، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 186، مگر صاحب منتخب تواریخ صفحہ نمبر 94 نے ان کا اسم گرامی رقیہ کبریٰ لکھا ہے۔
مگر کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ کی تجویز پہلے اپنے امزاد جناب عون بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی اور ان کی وفات کے بعد جناب محمد بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 186۔ صحیح تاریخ ولادت و وفات معلوم نہیں، اجمالاً اتنا معلوم ہے کہ حیات رسول کے آخری ایام میں آپ کی ولادت ہوئی اور شہادت امام کے تھوڑا عرصے بعد وفات پائی۔ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی کے ساتھ ان کے ازدواج کا افسانہ بالکل بے اصل و بے حقیقت ہے، جو قوانین روایت و درایت اور آئین عقل و نقل کے سراسر خلاف ہے۔ ہم نے اپنی کتاب تنزیل الامامیہ اور تجلیات صداقت میں اس موضوع پر مفصل بحث کر کے اس قصے کو بے اصل ثابت کیا ہے۔ قارئین کرام، کتاب مذکور نیز اس موضوع پر مستقل تالیف شدہ کتب و رسائل مثل الاسرار المختوم، کنز المکتوم، در حل عقد ام کلثوم اور شرح کنز المکتوم وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بعد جس ام کلثوم کی تجویز کا افسانہ خلیفہ ثانی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کی وفات بالاتفاق بیدہی معاویہ بیان کی جاتی ہے، مگر ام کلثوم بنت علی و بطول کے واقع کربلا میں اور اس کے بعد اسیران اہل بیت کے ہمراہ موجود ہونے پر تمام ارباب سیر و تواریخ اور اصحاب مقاتل کا اجماع و اتفاق ہے۔ جناب ام کلثوم نے اپنی بڑی بہن جناب زینب عالیہ کا دوش بدوش بازار کوفہ وغیرہ میں جو پرجوش اور ولولہ انگیز خطبے پڑھے وہ سابقہ ابواب میں درج کیے جا چکے ہیں۔ یہی زینب و ام کلثوم کے عظیم النظیر خطبات تھے جنہوں نے یزید کی حکومت کے ارکان کو متزلزل کر دیا تھا۔ نمبر 5، جناب رقیہ کبریٰ بنت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ مقدرہ جناب امیر کی زوجہ محترمہ ام حبیب دختر ربیہ کے بطن سے تھیں۔ یہ اپنے بھائی عمر بن علی کے ساتھ توامل متولد ہوئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 وغیرہ۔ ان کا ازدواج اپنے چچا بھائی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہوا۔ سفر کربلا میں اپنے بھائی امام حسین کے ہمراہ تھی اور روز عاشورہ اپنا ایک لخت جگر عبداللہ بن مسلم بن عقیل قربان گاہ میں کربلا میں اپنے بھائی پر قربان کیا۔ اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور روز عاشورہ اپنا ایک لخت جگر عبداللہ بن مسلم بن عقیل قربان گاہ کربلا میں اپنے بھائی پر قربان کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 124۔ اور بعد ازاں شہادت امام مصیبت اسیری اور دربدری اور صحرا نوردی میں اپنی اس دونوں بڑی بہنوں اور بھتیجیوں کے ہمراہ شریک رہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے منتخب الترحیل صفحہ نمبر 242، منتخب التواریخ صفحہ نمبر 296۔ اور رہائی کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لائی، تاریخ وفات معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبر 6، جناب فاطمہ بنت الحسین۔ یہ معظمہ جناب سید الشہداء کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبداللہ تیمیہ ہیں۔ اس مقدورہ کو تقوی و کمال و فضائل و جمال کی وجہ سے حور العین کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 499، منتخب الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463۔ امام حسین نے اپنے برادر زاد جناب شہزادہ حسن مثنی فرزند امام حسن کے ساتھ ان کی تجویز کی وارد کی ہے کہ جب شہزادہ نے امام سے رشتے کی خواستگاری کی تو امام نے فرمایا میری 2 صاحبزادیوں میں سے جسے چاہو تمہارا عقد کر دیا جائے۔ جناب حسن نے بوجہ شرم و حیا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر امام نے خود ہی فرمایا میں تمہارے لیے اپنی بڑی صاحبزادی فاطمہ کو منتخب کرتا ہوں کیونکہ یہ میری والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سے زیادہ شباہت رکھتی ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد صفحہ نمبر 209 وغیرہ۔ جناب حسن مثنی سے آپ کی 3 اولادیں ہوئیں۔ نمبر 1 عبداللہ المحض، نمبر 2 ابراہیم الغمر،
نمبر 3 حسن مثلث، کتاب کا حوالہ ہے منتخب تواریخ صفحہ نمبر 36۔ اس معظمہ کو بیوگی کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، چنانچہ 35 سال کی عمر میں جناب حسن مثنیٰ کا انتقال ہو گیا۔ پورا ایک سال اپنے شوہر گرامی کی قبر پر خیمہ نصب کر کے سوگ میں بیٹھی رہیں، اور کیفیت یہ تھی کہ دن کو روزہ رکھتی اور رات بھر عبادت خدا میں بیدار رہتی۔ سال کے بعد گھر تشریف لائیں۔ جب خیمہ اٹھا کر گھر آنے لگی تو ایک عاطف غیبی کی آواز سنی جو کہ رہا تھا۔ دوسرے نے کہا جواب میں، اس محترمہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام حسین نے آخری وقت ظاہری وصیت نامہ انہی کے سپرد کیا تھا جو انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی صحت کے بعد ان کے حوالے کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463، منتخب تواریخ صفحہ نمبر 240، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 499 وغیرہ۔ جناب سید الشہداء کی روانگی از مدینہ کے مقام پر تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی جا چکی ہے کہ یہ معظمہ سفر کربلا میں امام کے ہمراہ تھی اور بعد از شہادت اسیری کے صدمے بھی سہے۔ رہائی کے بعد عرصہ دراز تک زندہ رہی، بالآخر 117 ہجری کو مدینہ میں دار فانی سے دارالجاودانی کی طرف رحلت فرمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے اصول کافی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 52 کا اختتام کرتے ہیں۔